بچتے ہیں نا تو زندگیاں کیا گھرانے ڈول جاتے ہیں، گھرانے ڈول جاتے ہیں۔ تو یہاں خداوند یسوع مسیح ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر جو بھی پریشانی آئے، اگر خداوند یسوع مسیح آپ کے ساتھ کھڑا ہے نا تو آپ کو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ قدرت کا منبع ہے اور وہ آپ کی زندگیوں میں جلالی کام کرنا چاہتا ہے۔ آج کے کلام کا موضوع ہے زندگیاں مسیح کو کیسے پہچانے، مسیح کی قدرت کو کیسے پہچانیں گی۔ یسوع مسیح کا جلال ہر اس زندگی کے ساتھ ہے جو زندگی کہتی ہے نا کہ میں دکھوں کے اندر پھنس گئی ہوں، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہاں یسوع مسیح آپ کو راستہ دے رہے ہیں، یہاں یسوع مسیح آپ کو راستہ دے رہے ہیں تاکہ زندگیوں کے اندر جلالی کام ہو۔ ہاللیلویا۔ جب شام ہونے کو تھی، ابھی ہم نے خدا کے کلام مقدس میں پڑھا، جب شام ہونے کو تھی تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ چلو اس پار چلیں، چلو اس پار چلیں، یعنی کہ وہ سمندر دریا کے اس پار تھے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں ان کی زندگیوں کے ایمان کو چیک کرتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ رہتے ہوئے کیا ان کی زندگیوں میں ایمان کی پختگی ہے، ایمان کا جلال ہے، ایمان کا مسا ہے۔ تو خدا نے ان کو آزمانے کے لیے کہا کہ چلو اس پار چلیں۔ رات ہونے کو تھی اور خدا ان کے ایمان کو یہاں چیک کرنے کو ہے، اور آج خدا میرے اور آپ کے بھی ایمان کو چیک کرنے کو ہے کہ ہماری زندگیاں کیا ایسے ایمان تو نہیں رکھتی کہ ہماری زندگیوں میں ہر وقت اندھیرا ہی ہوا رہتا ہے۔ یسوع مسیح یہاں ان کی زندگیوں کو چیک کرنے کو ہے۔ ہاللیلویا۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ چلو اس پار چلیں۔ تو جب خداوند یسوع مسیح اس پار جا رہے تھے تو کشتی میں سوار تھے، اس کے شاگرد خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا، وہ پیچھے جا کے تو وہ لیٹ گئے، یعنی کہ ایمان کو چیک کرنے کے لیے اس نے کیا کیا، وہ پیچھے جا کے لیٹ گئے۔ تو ایک بڑی آندھی چلی، بہت بڑا طوفان چلا، سمندر یا دریا تھا، اس نے اس کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ کشتی کے اندر جو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنی بڑی کوشش کی، کوئی چپو چلا رہا ہے، کوئی رسیاں کھینچ رہا ہے، کوئی کشتی کو سنبھال رہا ہے، کوئی پانی کو نکال رہا ہے، مگر کشتی ان کے کنٹرول سے باہر تھی۔ انہوں نے بڑی کوشش کی اپنے طریقے سے، مگر نہ تو طوفان رکا نہ تو کشتی سنبھلی، پھر وہ ڈوبتے رہے ڈوبتے رہے۔ تو ان کے دل میں ایک خیال آیا، ان کے دل میں ایک خیال آیا، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو خداوند یسوع مسیح نظر آ رہا ہے۔ تو جب انہوں نے پیچھے دیکھا تو یسوع مسیح کہاں تھے، پیچھے سو رہے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، پھر اپنی کوششیں جاری کر دی۔ ایسے ہی کیا انہوں نے؟ نو، وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس گئے اور ان کو جا کے اٹھایا کہ اے خدا، اے استاد، کیا تجھے ہماری فکر نہیں ہے؟ تو دیکھ کتنا بڑا طوفان آ گیا اور کشتی کے اندر پانی بھر گیا، اب ہم ڈوبنے کو ہیں، مرنے کو ہیں، تو ہماری فکر ہی نہیں کرتا، تو یہاں پہ سویا ہوا ہے، تو یہاں پہ سویا ہوا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح اٹھے، خداوند یسوع مسیح اٹھے تو خداوند یسوع مسیح نے ان کی زندگیوں کی طرف دیکھا، ان کے چہروں کی طرف دیکھا، ان کے ایمان کی طرف دیکھا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے پھر اپنا معجزہ جاری کیا۔ اپنا معجزہ کیا کیا؟ جاری کیا۔ سب سے پہلے یہاں سیکھنے والی بات ہے کہ جب ہم گھر کے اندر بیٹھے رہیں گے، مشکلوں کے اندر پھنسے رہیں گے، اتنی دیر تک مصیبتیں، مشکلیں، بیماریاں، طوفان نہیں رکیں گے جتنی دیر تک یسوع مسیح کو بلائیں گے نا، یسوع مسیح کو پکاریں گے نا، تو اتنی دیر تک طوفان نہیں رکیں گے۔ وہ اور زیادہ بڑھتے جائیں گے، اور زیادہ بڑھتے جائیں گے اور آپ کی زندگی کو ہلا کے رکھ دیں گے، آپ کی زندگی کو ہلا کے۔ ڈر جو ہوتا ہے نا، ڈر، وہ اسے پوچھیں جس نے
जंग को करीबी से देखा है अकेले ने, उसको पूछें कि डर क्या होता है। और यहाँ समुद्री लहरें, समुद्री तूफान, उससे पूछें जिन्होंने ये तूफानी सफ़र किए हैं, वो आपको रोकेंगे कि भाई समंदर के रास्ते से कभी ना जाइएगा, वहाँ जब तूफान आता है ना तो वो डुबो देता है। वो क्या करता है? डुबो देता है। वो आपको बताएंगे। तो यहाँ जिंदगी आज डूब रही है, जिंदगी आज डूब रही है, मगर यीशु मसीह के करीब नहीं आ रही, यीशु मसीह को बुला ही नहीं रही, यीशु मसीह के पास ही नहीं आ रही। तो जिंदगियां और ज्यादा मुश्किल के अंदर, तूफानों के अंदर, लहरों के अंदर फंसती जा रही है, फंसती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो अपनी कोशिश से कश्ती को रोकना चाहती हैं, तूफानों को रोकना चाहती हैं, मगर तूफान बढ़ रहे हैं, तूफान बढ़ रहे हैं और उनकी जिंदगियों को बेचैन कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों में हलचल मचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे शागिर्दों ने पूरी कोशिश की कि कश्ती के अंदर से पानी भी बाहर आ जाए, तूफान भी रुक जाए और हम बच भी जाएं, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने यीशु मसीह को उठाया, यीशु मसीह को उठाया। खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमारा खुदा ना तो सोता है ना तो वो ऊँगता है, बल्कि हर वक्त आपकी क्या करते हैं? फिक्र। यहाँ पे खुदा ईमान चेक करने के लिए सो गए थे। यहाँ पे क्या खुदा कर रहे थे? ईमान चेक करने के लिए। क्या इतने इतने बड़े समंदर की लहरें कश्ती के अंदर आ रही हैं, खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर गिर रही है, तो क्या यीशु को पता ही नहीं है कि कितों पानी आंदा पे? हम जब सोते हैं छत पे, तो जब बारिश आती है तो क्या हमारी दौड़े नहीं लग जाती? तो क्या आप ये मान सकते हैं कि यीशु मसीह सोया होगा? यीशु मसीह कभी नहीं सोता। उसने कहा कि तू मेरे करीब आ, मैं तेरे करीब आऊंगा। तू मुझसे मांग तो मैं तेरी दुआओं का जवाब दूंगा, तू मुझे पुकार तो मैं तेरी दुआओं का जवाब दूंगा। जवाब तब मिलता है जब उससे पुकारे। शागिर्दों को भी तब जवाब मिला जब शागिर्दों ने यीशु मसीह को उठाया, बुलाया, पुकारा, चीख चीख के उस्ताद 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 हम मान रहे हैं। तो आज हम मुसीबतों के अंदर इस कदर फंस चुके हैं कि हम यीशु को बुलाना ही नहीं चाहते। यीशु को, ये तूफान हम आज के हालात के अंदर मुश्किलों को कह सकते हैं, बीमारियों को कह सकते हैं, मुसीबतों को कह सकते हैं, दुखों को कह सकते हैं, बेरोजगारी को कह सकते हैं, हमारे हालात नहीं ठीक हम कह सकते हैं। आज ये तूफान हमें हिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हिला रहे हैं। पर हम यीशु के करीब नहीं आ रहे हैं, यीशु को हम उठा ही नहीं रहे। हम खुद भी सोए हुए हैं तो कहते हैं चल यार यीशु में मिठी नींद लैन दे। पर यीशु मसीह कभी सोता नहीं है, यीशु मसीह कभी सोता नहीं है। वो आपके ईमान को चेक करता है, क्योंकि उसने सलीब पे आपके लिए जान दी ताकि आप बच जाए। हालेलुया। तो यहाँ पे जब खुदावंद यीशु मसीह उठे तो उन्होंने शागिर्दों के चेहरों की तरफ देखा तो सारे दे चेहरे हालो बेहाल हुए, डर खौफ नाल मौत नूं वेख्या उन्होंने करीबी चू। पता नहीं असी किदों समुंदर चू डिग पईए, किदों दरिया चू डिग पईए, असी डुब के मर जाएंगे, कश्ती भरीच गई है, पता नहीं की बन जाएगा। मगर जब खुदावंद यीशु मसीह उठे तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना हाथ उठाया और समंदर को डांटा, हवाओं को डांटा, लहरों को डांटा और वो थम गई। क्यों? क्योंकि वो कुदरत का मालिक है। तो जब आप कुदरत के मालिक को बुलाएंगे तो आपकी जिंदगी में भी मुश्किलें थम जाएंगी, मुसीबतें थम जाएंगी, हालात ठीक हो जाएंगे और यीशु के नाम को जलाल देगा। कब होगा? जब आप उसे बुलाएंगे। आपको बुलाने की जरूरत है, यीशु के करीब आने की जरूरत है, तब जिंदगी के हालात ठीक होते हैं। तो जब कश्ती बिल्कुल शांत हो गई, समुंदर शांत हो गया, हवाएं रुक गई, लहरें रुक गई, तो शागिर्द हैरान हो गए। शागिर्द हैरान हो गए कि इसका हुक्म पानी भी मानता है, हवाएं भी मानती हैं, समंदर भी मानता है, ये तो रुक गई हैं। हमने बड़ी कोशिश की पर ये लहरें नहीं रुकी, पानी कश्ती से बाहर नहीं आया, लहरों की तो दूर की बात है। तो ये कैसा खुदा है? तो यीशु मसीह ने क्या शाबाश दी उनको? यीशु मसीह ने कहा कि कहाँ गया तुम्हारा ईमान? ईमान कहाँ गया तुम्हारा?
تو آج ہماری زندگیوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. جب کسی زندگی پہ خدا معجزہ کرتا ہے نا تو دوسری زندگی اندر حوصلہ ودان دی بجائے نا اندر سگو ہی حیران کر دیں کیویں ہو گیا. بھائی جس کے پاس وہ آیا اس نے کیا ہے. تو اس نام کو پہچان, اس ذات کو پہچان جس کی ذات سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اس نے یہ کیا ہے جو کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یسوع مسیح کا وعدہ بڑا سچا, پاک اور لوگوں سے زندگی بخشا کہ تیرا دل نہ گھبرائے. تو آج ہم گھبرا رہے ہیں. ہم کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنی کوشش سے کشتی کو روک رہے ہیں, لہروں کو روک رہے ہیں. تو آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے جتنی دیر تک خدا کی مرضی نہ ہو. ہاللیلویا. تو یہاں پہ خدا زندگیوں کو بتانا چاہتا ہے تیری زندگی کے اندر طوفان تب رکے گا جب تو روح سچائی کے ساتھ مجھے پکارے گا. تیرے گھرانے کے اندر سے بے روزگاری تب ختم ہوگی جب تو اپنے ہاتھ میری طرف اٹھائے گی. پھر میں تیرے روٹی پانی پہ کیا کروں گا؟ برکت دوں گا. آج برکت کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ ہم اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھا رہے. ہم اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھا رہے. تو جتنی دیر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف نہ اٹھائیں گے خدا کیسے آسمان کو کھولے گا؟ خدا یہاں پہ آپ کی زندگیوں کو برکت دینا چاہتا ہے. خدا جانتا ہے میری زندگی کو, آپ کی زندگی کو, میرے حالاتوں کو, آپ کے حالاتوں کو جانتا ہے. وہ پھر بھی ہمیں برکت دینا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے تو مانگ, تو میرے قریب آ تو میں تیرے قریب آؤں گا. تو جب ہم نے یسوع کے قریب جانا ہی نہیں ہے تو یسوع مسیح کیسے ہمارے قریب آئے گا؟ ہم ہر روز خدا کے روح کو رجیدہ کرتے ہیں. ہر روز کیا کرتے ہیں؟ خدا کے روح کو رجیدہ کرتے ہیں. خدا ہمیں برکت پہ برکت, برکت پہ برکت دے رہا ہے. تو پھر بھی ہم نافرمان ہیں. پھر بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ نافرمان ہیں. تو وہ ایک گیت اکثر جوید بھائی بھی بولتے ہیں, خدا دی ساری نعمتاں دی تو کی کر بے قدری نہ کر. ہم بے قدری کرتے ہیں. خدا ہماری زندگیوں میں برکت دیتا ہے تو ہم بے قدری سے اڑا دیتے ہیں. تو خدا کا روح رجیدہ ہو جاتا ہے. خدا پھر ہماری زندگیوں میں برکت نہیں دیتا. خدا ہمارے گھرانے کو برکت نہیں دیتا. خدا ہمارے کاروبار کو برکت نہیں دیتا. خدا ہمارے بچوں کو برکت نہیں دیتا. یہاں پہ خدا برکت کا لفظ بتانا چاہتا ہے کہ سارا اختیار میرے پاس ہے. تو جس کو وہ اختیار دے وہ کوئی طاقت چھین نہیں سکتی, کہ وہ آسمان زمین کا مالک ہے. یہاں پہ طوفان کیوں رکے؟ کیونکہ طوفانوں کو بنانے والا وہاں تھا. یسوع مسیح, میں ایک مثال دوں گا. کشتی کے اندر تو ویسے بیٹھ جائیں تو لکڑی ڈوبتی نہیں ہے. کشتی کے اندر ویسے بیٹھ جائیں تو لکڑی ڈوبتی نہیں ہے. تو یسوع مسیح کشتی کے بغیر پانی پہ چل سکتا ہے تو وہ تو پھر کشتی کے اندر بیٹھا ہوا تھا. یہ قدرت بڑی ہے کہ کشتی بڑی ہے. وہ کشتی کے بغیر پانی پہ چل رہا تھا. کشتی کے بغیر کیا کر رہا تھا؟ پانی پہ چل رہا تھا. اور وہی پترس نے معجزہ دیکھا تھا کہ خداوند تو ہے تو مجھے بھی حکم دے کہ میں پانی پہ چلوں. تو پھر کشتی کے اندر بیٹھ کے ڈر رہا تھا. پھر کشتی کے اندر بیٹھ کے ڈر رہا تھا. وہ پترس جس کو خدا نے حکم دیا کہ تو بھی میری طرف آ. تو جب خدا حکم دے رہا ہے تو آپ پھر ڈر رہے ہیں. خدا کی آواز کو پہچاننے کی ضرورت ہے. یہاں تب زندگیاں خوشحال ہوں گی جب طوفان رکیں گے. زندگیاں تب خوشحال ہوں گی جب طوفان رکیں گے. آج ہمارے پاکستان کے اندر, آخری بات کروں گا, آج ہمارے پاکستان کے اندر مسیحوں کو ایک سنہری لفظوں سے پکارا جا رہا ہے, خوبصورت لفظوں سے پکارا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ زندہ خدا ہمارا کامران کے ساتھ تھا, کامران بشیر کے ساتھ تھا. تو آپ کے ساتھ بھی اگر وہ ہوگا نا تو آپ کو بھی سنہری لفظوں سے جانا جائے گا. آج اسے بہت بڑا انعام ملا ہے. اس کی سوچ سے بڑھ کے خدا نے اس کو انعام دیا ہے. تو اس کے انٹرویو میں کیا میں سن رہا تھا, اس نے کہا کہ میں جب جا رہا تھا نا تو خدا نے میرے دل کے اندر ایک بات ڈالی کہ آج تو فتح کرے گا,
آج تو فتح کرے گا. اور میں دیکھ رہا تھا جب وہ میزائل چھوڑ رہے تھے تو اس کے اندر سے جہاز کو لے کے جا رہا تھا نا, تو مجھے فیل ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ روحانی فوجیں ہیں. تو میں دیکھتا تھا تو مجھے نظر نہیں آتی تھی, مگر وہ مجھے کنٹرول کر رہی تھی. وہ مجھے, یہ ہے ایمانداری. کتنے بڑے طوفان تھے, رک گئے. کتنی بڑی ادھر ہلاکت تھی, رک گئی. کس نے روکی؟ تو یہ ہماری چھوٹی چھوٹی بیماری ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے مرض ہیں جو خداوند یسوع مسیح دیکھے تو یہ ختم ہو جائیں گے. تو آپ یسوع مسیح کا پلہ چھوئیں گے نا اس عورت کی طرح, تو آپ کی بیماریاں جاتی رہیں گی. تو جب شاگردوں کی طرح ایمان ہی نہیں ہے, جب شاگردوں کی طرح کوشش ہی آپ کرنی ہے, تو پھر یسوع آپ کی زندگی میں کیسے کام کرے گا؟ آپ دیکھیں کہ آپ کی مشکل آج کم تھی, صبح بڑھ گئی ہیں, تو دیکھیں کہ ابلیس کا بہت بڑا پلان ہے آپ کو گرانے کے لیے. آپ فوری یسوع مسیح کے پاس آ جائیں, تو یسوع مسیح سارے طوفان روک دے گا. ہاللیلویا. وہ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں. اگر آپ کا ایمان یسوع مسیح پر ہے تو آپ کی زندگی کے سارے طوفان رک جائیں گے, ساری ہوائیں رک جائیں گی, آپ کی کشتی بھی شانت ہو جائے گی, سمندر بھی شانت ہو جائے گا, اور آپ کی زندگی کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. آج یسوع مسیح کے قریب آ جائیں, یسوع مسیح کے قریب آ جائیں. آئے ہم سب دعا کریں اور آج کے کلام پہ غور کریں کہ یسوع مسیح ہر ایک چیز پہ قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں, دعا کریں, دعا کریں, دعا